نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا محمدin النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندے کو واعظ کر رہے تھے اور واعظ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں۔ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کو 5 سے قبل غنیمت جاننا چاہیے؟ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھنا۔ محترم سامعین کرام، آج جوانی ہے، کل نہیں ہوگی۔ جوان اپنی توبہ مؤخر کرتا ہے، کہتا ہے بوڑھا ہوں گا تو میں توبہ کر لوں گا، نماز پڑھوں گا، عبادت میں محنت کروں گا، اپنی توجہ ساری عبادت کی طرف، اللہ کی طرف لگا لوں گا۔ اس طرح وہ اپنی جوانی فضول کاموں میں برباد کرتا ہے۔ جوانوں، عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ سحری کے وقت اندھیرے میں مصلی پر کھڑا ہو کے آنسو بہانے کا جو مزہ جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوگا۔ بڑھاپے کا ایک اپنا لطف ہے، لیکن جس طرح کام کا مزہ جوانی میں ہے، ہر کام کا بانک پن جوانی میں ہے، اللہ کو منانے کا، اس سے لو لگانے کا دور بھی جوانی ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو جوان کو دیا جائے گا۔ تو فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھنا۔ تو اے لوگو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج اعضاء ٹھیک ہیں، آج ساری رات بھی قیام کرنا چاہے تو تھکن تیرے قریب نہیں آئے گی، لیکن بڑھاپے کے اندر تو چند قدم بھی چل کر ہانپنے لگے گا، پھر کس طرح تو ساری رات قیام کر سکے گا؟ اس لیے جوانی کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جان۔ جوانی مستی کا نام نہیں ہے، جوانی دہلیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کی نوکری کا نام ہے۔ اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ آؤ جوانی کے مقصد کو سمجھیں۔ اس وقت امت کو جوانوں کی ضرورت ہے۔ آج پوری امت جس حالت میں ہے، اس وقت امت کو جوان فکر لوگوں کی ضرورت ہے اور جوان خون کی ضرورت ہے جو اسلام کے کام آئے۔ تو آؤ اپنی جوانی کو دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لے آئیں اور حضور کی خدمت میں عرض کریں کہ آقا ساری جوانی آپ کے قدموں پہ وار دیں گے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جان۔ آج صحت ہے، کل نہیں ہوگی، نہ جانے کب اچانک بیماری کا حملہ ہو جائے، پھر ہاتھ ملتا رہ جائے۔ آج صحت کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کر اور دین کے لیے کوئی کام کر جا۔ وغناک قبل فقرک، تیسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ غنا کے دور کو، خوشحالی مالداری کے دور کو، غربت اور فقر و فاقہ کے دور آنے سے قبل غنیمت جان۔ آج تیرے پاس دولت ہے، دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، ہو سکتا ہے کل تو کنگال ہو جائے،
جو کروڑوں میں کھیلتے تھے وہ کوڑیوں کو ترسے۔ اس لیے آج تیرے پاس دولت ہے، جو فائدہ حاصل کر سکتا ہے کر لے، اللہ کی راہ میں جتنا لٹا سکتا ہے اس کو لٹا دے۔ جب فقر آئے گا پھر کہے گا میرے پاس ہوتے تو میں یوں کرتا، جب تھے اس وقت کیوں نہیں کیا۔ چوتھی چیز فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، فراغت کے دور کو مصروفیت کے دور سے قبل غنیمت جان۔ آج فراغت کے لمحے ہیں، آج تیرے پاس وقت ہے، کل تو وقت کے لیے ترسے گا، مصروفیات بہت ساری ہوں گی، پھر کہے گا کہ وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا، وہ کام جن کے لیے بڑھاپے میں ترسے گا۔ آج اپنی فراغت کو مصروفیت میں لے آ اور اپنے وقت کی قدر اور اپنے وقت کی قیمت جان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، ایک ایک لمحے کی قدر کرے، ایک ایک ساعت کی قدر کرے۔ کہتے ہیں وقت ضائع نہیں ہوتا، اوروں کے کام آ جاتا ہے۔ آج ہم نے بحیثیت امت مسلمہ اپنا وقت کھو دیا، آج ہم کیرے مذلت میں ہیں۔ ہم فراغت کے ان لمحوں کو جو اب میسر ہیں غنیمت جانیں۔ اسلام ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کا درس دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو مرتب کرو، اپنے شب و روز کو ایک ترتیب کے ساتھ گزارنے کا مزاج بناؤ۔ سارا دن بیٹھے رہنا، موبائل یوز کرنا اور فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنا۔ امت کی بیٹی عافیہ صدیقی رو رہی ہو، بھلا اس امت کے جوانوں کو یوں آوارگی زیبا دیتی ہے؟ انہیں تو تعلیم و تعلم کی گزرگاہوں میں ایک ایک لمحہ لگا دینا چاہیے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے ان کو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ کوئی لمحہ بھی بے مقصد نہ گزارا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، مصروفیت سے قبل اپنی فراغت کو غنیمت جان اور اس کو کام میں لے آ۔ اور آخر میں فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھو، جب موت آئے گی تو پھر ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ جب کفن لپیٹ کے چلا گیا پھر پچھتاوا ہوگا۔ کوئی چیخ کے مجھے کہتا تھا کاش میں نے اس کی بات پر لبیک کہا ہوتا، اس کی باتوں کو سنا ہوتا اور من میں اتارا ہوتا۔ میں نے کانوں کی لذت لی اور چلا آیا، میں نے ان باتوں کو من میں نہیں اتارا۔ بندہ کہے گا کاش مجھے ایک لمحہ دے دیا جائے، دوبارہ زندگی میں پلٹا دیا جائے، میں تو پیشانی سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت پھر برسا مینا تو کس کام کا، اس دن پچھتانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے نبی ہمیں بیان کر رہے ہیں، وقت کی قدر سکھا رہے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھ لو، صحت کو غنیمت سمجھ لو، فراغت کو غنیمت سمجھ لو، مالداری کو غنیمت سمجھ لو، اس جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ سب کچھ نہیں رہے گا، یہ ڈھلتے سائے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔